جب ایمان دل میں گھر کر چکا تھا اور دل آباد تھے، توانا تھے ایمان سے، تقوی سے، قرآن کی محبت سے، اللہ اور اس کی رسول کی الفت و عشق و محبت میں جب دل توانا تھے، اس وقت قرآن پاک پڑھتے ہوئے بھی لطف آتا تھا، قرآن پاک سنتے ہوئے بھی لطف آتا تھا، قرآن پاک کو سمجھتے ہوئے بھی لطف آتا تھا۔ آج کے زمانے میں گانا سنتے ہوئے بندہ جھومتا ہے۔ ہمیں اپنا زمانہ یاد ہے، زمانہ طالب علمی، جب پاکیزہ زمانہ، صاف ستھرا زمانہ تھا۔ اب تو آلودگی آ چکی ہے نا گناہوں کی۔ تو اس وقت قرآن پڑھتے پڑھتے جھومتے تھے، جھوم اٹھتے تھے، لوگ بھی، ہم بھی، سب۔ آج پوزیشن یہ ہے کہ کہیں قرآن پاک پڑھا جائے تو سننے والا جھومتا نہیں ہے، لطف نہیں آتا اس کو۔ اگر گانا سنے تو خود گنگنانے لگ جاتا ہے، جھومنے لگ جاتا ہے، سر دھنتا ہے، لطف محسوس کرتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس وقت ایمان طاقتور تھا، آج دل سے ایمان کمزور ہو چکا ہے، قرآن کی محبت نکل چکی ہے۔ ورنہ قرآن زادتہم ایمانا، ان کے ایمان قرآن کی آیت سنتے تھے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، قرآن پاک کی آیات بینات سنتے جاتے تھے، ان کے ایمان میں ترقی ہوتی جاتی تھی۔ آج تو کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہا، سنتا ہی کوئی نہیں، اگر سنتا ہے تو سمجھتا کوئی نہیں، اگر کوئی سمجھنے والا ہے وہ لطف ہی حاصل نہیں کرتا۔ قرآن پاک میں کچھ جنت کا تذکرہ ہے، کہیں جہنم سے ڈرایا گیا ہے، کہیں اللہ کی محبت بیان کی گئی ہے، اور کہیں اللہ کی نافرمانی سے ڈرایا گیا ہے، اللہ کے عذاب سے ڈرایا گیا ہے۔ اب ہمیں نہ ڈر کا خیال ہے، نہ محبت کا خیال ہے، نہ جنت کا شوق ہے یا نہ جہنم کا ڈر، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ الا ماشاء اللہ اچھے لوگ بھی دھرتی پر موجود ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ تفسیر ابن کثیر پنجم جلد میں پڑھ رہا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو گشت کیا کرتے تھے۔ ایک رات سواری پہ سوار ہو کر گشت کر رہے تھے مدینہ کی گلیوں کا، آپ نے ایک گھر سے کسی مرد کے قرآن پڑھنے کی آواز سنی، سواری کو روک لیا۔ وہ سورۃ طور کی آیات تلاوت کر رہا تھا، قرآن پڑھ رہا تھا۔ حضرت رکے رہے، حضرت سنتے رہے، جب وہ شخص پڑھنے والا اس آیت پر پہنچا، ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع۔ کیا مطلب؟ کہ تیرے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے، ہو کر رہے گا، آنے والا ہے، اس میں مبتلا کیا جائے گا اور اس کو کوئی ٹالنے والا نہ ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آیت سنی، آپ سواری سے اتر پڑے، دیوار کے ٹیک لگ گئے، دماغ اللہ رب العزت کے خوف سے چکرانے لگا، طبیعت میں کمزوری واقع ہونے لگی، عجیب ایک کیفیت طاری ہو گئی۔ بیٹھے رہے کچھ وقت، اس حالت میں بیٹھے رہے، ایک حال طاری ہو گیا، اسی حالت میں بیٹھے رہے۔ جب حواس واپس آئے، جب یہ کیفیت ٹلی تو حضرت اٹھے، گھر تشریف لے گئے۔ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہوا تھا کہ حضرت ایسے بیمار پڑ گئے اس آیت کو سن کر، ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع۔ اس آیت کا اثر یہ ہوا کہ حضرت بیمار پڑ گئے اور 1 مہینہ تک صاحب فراش رہے۔ ایسے بیمار ہو گئے، لوگ عیادت کرنے آتے رہے اور کسی کو خبر نہ ہوئی کہ بیماری کیا ہے۔ اللہ کی آیات، اللہ کے عذابات کا تذکرہ سن کر دل ایسا کانپا، ایسا ڈرا، اللہ اکبر، بیمار ہو گئے، بیمار ہو گئے۔ آج تو ہم قرآن پاک پورا سن لیں، کوئی اثر نہیں پڑتا، کچھ بھی اثر نہیں، اور گانا، ڈرامہ، کہانی لطف لیتے ہیں، مزہ لیتے ہیں، بار بار سنتے ہیں، سر دھنتے ہیں، جھومتے ہیں۔ قرآن پاک سن کر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ وجہ کیا؟ قرآن میں وہی تاثیر ہے، آج بھی وہی تاثیر ہے،
لیکن آج ہمارے دل کی جو کیفیت ہے، ایمانیات کے اندر جو طاقت ہوتی تھی، دل کے اندر جو ایمانیات کی طاقت ہوتی تھی، آج وہ مفقود ہو چکی ہے، آج وہ کمزور ہو چکی ہے میرے عزیزو۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن پاک کی کثرت کریں، سمجھ سمجھ کے پڑھیں، قرآن پاک کو پڑھیں، سمجھیں عمل کے جذبے سے، پھر دیکھیں کہ مزہ آتا ہے یا نہیں آتا۔ حضرت عمر جیسا جلیل القدر صحابی، اس کے دل پہ اللہ کا عذاب کی آیت سن کر ایسی رکت طاری ہوئی، آپ یعنی مہینہ بیمار ہو جاتے ہیں۔ میرے دوستو، ہم بھی مسلمان ہیں، قرآن پاک کو سمجھے تو صحیح۔ آج ایک میسج آ جاتا ہے نا، انگریزی میں آ جاتا ہے، میں اس کو اگر نہیں سمجھ سکتا، میں سمجھنے والے کے پاس لے جاتا ہوں کہ بھائی یہ میسج آیا ہے، اس میں کیا لکھا ہے۔ کمپنی کیا دے گی ہمیں؟ کچھ بھی نہیں دے گی، اپنا فائدہ ہوا، کمپنی کا فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن ہم پڑھے ہوئے کے پاس لے جاتے ہیں، یار یہ سمجھاؤ مجھے کیا لکھا ہے۔ قرآن اگر نہیں سمجھ سکتے تو قرآن کو سمجھنے والوں کے پاس جائیں تو صحیح، کہیں تو صحیح، علامہ، مولانا، حضرت جی، پیر صاحب، بزرگوں، قرآن پاک میں اللہ نے کیا میسج ہمارے لیے چھوڑا ہے، کیا بھیجا ہے ہمارے لیے، تاکہ ہم اس کو سمجھیں اور انہی ہدایات پر عمل کریں۔ آپ قرآن پاک کو پڑھ کر تو دیکھیے، قرآن پاک کو سمجھ کر تو پڑھیے، مزہ نہ آئے تو پھر کہنا۔